بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آج چاہ رہا تھا کہ ایک اہم موضوع ہے، بدقسمتی سے شاید اسلام آباد کو اتنا احساس نہ ہو کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے، کیونکہ اسلام آباد کی یا اسلام آباد کے حکمرانوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یا ان کو پتہ نہیں ہے یا سمجھتے نہیں ہے یا وہ کسی جو کہتے ہیں ٹریپ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہے سابقہ قبائلی علاقے، ان کے جو مستقبل کے حوالے سے گزشتہ پہلے تو یہ اندرونی خانہ جو سازشیں ہو رہی تھی اب وہ کل کے سامنے آ رہی ہے، اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور گورنر کے درمیان جو پاور کی جو رسہ کشی ہے، اختیارات کی جو رسہ کشی ہے، وہ اب شدت اختیار کر گئی ہے، اور یہاں تک اختیار کر گئی کہ گورنر صاحب نے آج بیان بھی جاری کیا کہ چیف منسٹر اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، ہم مشورے کرتے ہیں اور اسی مشورے سے جو ہے ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکن حالات اور واقعات جو سامنے آ رہا ہے، جس طرح پرسوں گورنر صاحب نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس میں سابقہ بیوروکریٹس اور وہ بیوروکریٹس جو کہ ٹوٹلی مرجر کے خلاف تھے، جس طرح رستم شاہ مومن صاحب، عمر خان آفریدی صاحب، سنگ مرجان وغیرہ وغیرہ، ان کے نام شامل کیے۔ یہ سارے لوگ جو تھے یہ بیسیکلی دیور اگینسٹ دا مرجر۔ ابھی ان لوگوں کی جو کمیٹی بنائی ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس میں موجود تھے، لیکن جب یہ ایڈوائزری کمیٹی والی جو بات تھی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جب وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ابھی گورنر صاحب چاہتے کیا ہیں اور قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ یہ علاقے جو ہے اب خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہو چکے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا کے باقی ڈسٹرکٹ ہے یا ملک کے باقی ڈسٹرکٹ ہے، وہی ان نظام جو ہے وہ ان مرج ڈسٹرکٹس میں بھی ہوگا۔ پولیس، جوڈیشری اور انتظامیہ، اور تینوں کا کام جو ہے وہ ٹرائکاٹمی آف پاور جسے کہتے ہیں، وہ پولیس علیحدہ نظام جس طرح مردان، پشاور، اسلام آباد وغیرہ میں ہیں، جوڈیشری کا اپنا دائرہ اختیار ہے، ایڈمنسٹریشن کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ ابھی گورنر صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ سول سروسز کو بلایا اور ان کو انسٹرکشن دیے کہ جرگہ کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے، لیویز کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا تقریباً سپٹمبر میں، اس میں کہا گیا تھا اور ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت کو 31 نومبر کی کہ باقی ضلعوں کا جو نظام ہے منوعاً وہی نظام ادھر ہونا چاہیے، لیکن ادھر جو گورنر صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جرگہ، ابھی جرگہ جو ہے پاکستان کے آئین اور ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کے ٹوٹل منافی ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ لیویز یا خاص ادار اس سسٹم کے بالکل جو ڈیسیجن ہے اس کے خلاف ہے۔ ابھی تو بات اتنی کل کے سامنے آئی ہے کہ جو سابقہ چیف سیکرٹری ابھی جو پرسوں اس کی ٹرانسفر ہوئی کامران بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں کامران بلوچ صاحب نے اسٹریٹ اوے گورنر صاحب کے منہ پہ یہ بات کہی کہ سر، آپ کا قبائلی علاقوں میں اکارڈنگ ٹو دا لا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے۔ جب اس نے کہا کہ جرگہ اور اس کے حوالے سے مجھے جو ہے تجاویز دے دے، اور دوسرا اس نے کہا کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں گے وہ ہائی کورٹ یعنی عدالت کی کنٹمپٹ میں وہ بات آئے گی اگر ہم اس وہاں پہ جو قانون کے مطابق جو نظام ہے اس کے خلاف چلیں گے۔ اور یہی ابھی جو بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ٹو ٹیچ دم اے لیسن، آئی جی اسلام آباد پشاور صلاح الدین محسود اور جو بلوچ صاحب تھے چیف سیکرٹری، ان کو اور باقیوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ گورنر کتنے مضبوط ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے پشاور میں کہ اسلام آباد میں گورنر صاحب کی ایک بڑی سٹرانگ لابی ہے۔ ان میں پرائم منسٹر کے ارد گرد کچھ سٹرانگ بیوروکریٹس ہیں جو کہ پولیٹیکل ایجنٹس بھی رہے ہیں، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹس بھی رہے ہیں، پشاور میں سیکرٹریز اور چیف سیکرٹریز بھی رہے ہیں، وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا ہولڈ بھی ادھر رہے۔ تو یہ جو دونوں ٹرانسفر ہوئے امیڈیٹ، حالانکہ آج سے ایک مہینہ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف آئی جی ہے صلاح الدین محسود صاحب، ہی از دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ آنیسٹ آفیسر، وہ بڑی روبسٹلی لگے ہوئے تھے کہ وہاں پہ پولیس کا نظام اور وہ کسی بھی ہائیبریڈ سسٹم کے یا آدھا تیتر آدھا بٹیر والے سسٹم کے خلاف تھے۔ تو کہتے ہیں کہ گورنر صاحب نے اپنے جو ان کی لابی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دونوں کو ٹرانسفر کیا۔
ابھی جس سیکرٹری کو وہ چیف سیکرٹری کو وہ لے آئے ہیں، گریڈ 21 کا آفیسر ہے اور ہی از ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ. وہ ہارڈلی 6 مہینے ہیں یا سال ان کا رہ رہے اور وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. آئی جی صاحب جو ہے وہ گریڈ 22 کا ہے. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان کا جو ماتحت ہے وہ گریڈ 22 کا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہے وہ گریڈ 21 کا ہے. صرف اس لیے کہ جتنی جو مدت ہے، جو 6 مہینے ہے یا سال ہے، اس میں وہی وہ کرے جو گورنر صاحب جیسے چاہتے ہیں. قانون جو کہتا ہے کہ چیف منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ابھی یہ مرج ڈسٹرکٹ جو ہے اٹ از دا پریروگیٹو ان کے ایڈمنسٹریشن میں آ رہی ہے. اس سے جو سچویشن سامنے آ رہی ہے بدقسمتی سے، وہ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا. اس طرح میں نے کہا کہ گورنر صاحب کو ابھی یہ بات شاہ فرمان صاحب کو سمجھنی ہوگی کہ جب سے یہ ڈسٹرکٹ مرج ہوئے ہیں تو وہ پرانا گورنر وہ نہیں رہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ آتے تھے، وہ مطلب ہے کہ دمبے لانا، تحفے لانا، جرگے کرنا، وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. یہ بات ان کو اور ان کا یہ الزام کہ سی ایم صاحب جو ہے اس کو قبائلی علاقوں کا پتہ نہیں ہے، یا سی ایم صاحب جو ہے ان کو وہ وہاں پہ ان کی ریچ نہیں ہے، میرے خیال میں اس ٹوٹلی رانگ. اگر بیوروکریسی جو ہے لوکل بیوروکریسی ان کو یہی فیڈ کر رہی ہے کہ یہ گورنر کے ہسٹوریکلی گورنر کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علاقے جو ہے نا صدیوں سے یا گزشتہ 100 ایئر سے یہ گورنر تو دے آر یوز ٹو while dealing with the governor. تو ان قسم کے اس سے جو میں سمجھتا ہوں خطرناک چیز کیا ہے؟ خطرناک چیز یہ ہے کہ آلریڈی یہ علاقے جو ہے وہاں پہ حالات خراب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مزید خراب ہوں گے اگر حکومت کا یہی رویہ رہا. اور یہ آدھا تیتر آدھی بٹیر والا جو تجربہ ہے، یہ ہم نے سوات یا ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اس کا آگے کیا نتیجہ نکلا. ابھی قبائلی علاقوں میں وہاں کے جو بارڈر ٹریڈ مین ان کا جو لیولی ہوڈ تھا وہ ابھی بند ہو گیا ہے. گن ٹریڈ یا ویپنز میں وہ ہوتا تھا، وہاں پہ ایک کلچر بھی تھا اور اس کے تھا، اس کو بھی مکمل طور پر ختم کیا گیا. وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی اور بزنس نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے. ایسے حالات میں اگر حکومت کی یہی عدم توجہی بھی رہی کہ حکومت وہاں پہ وہ فوکس نہیں کر رہی ہے، تو خدا نخواستہ اسی رسک کشی اس کا جو نقصان ہوگا وہ آگے یہ جو علاقے افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، یہاں پہ جو سسٹم چلنے کے لیے، اس کے بارے میں نے کل پرسوں بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی. اس کا یہ ہوگا کہ قبائلی علاقوں کے جو عوام ہیں وہ الینیٹ ہو جائیں گے سسٹم سے بھی، اور سارا یہ جو سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے صرف ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے. شاہ فرمان صاحب میں بھی اچھے بھلے آدمی ہوں گے، وہ ٹھیک وہ سنسیئر بھی ہوں گے، لیکن کہیں بھی دنیا میں، مہذب دنیا میں، ایک شخص کے لیے پورے سسٹم کو، اور وہ بھی جس کا کنسرن جو ہے وہ تقریباً 70 لاکھ یا اس سے مور دین دے بلکہ 1 کروڑ کے قریب جو ہے ان کی آبادی ہے، 27,000 مربع کلومیٹر ہے. صرف ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو اختیارات دینے کے لیے میرے خیال میں ان کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. اور اس میں پاکستان ملٹری کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھے. اب اگر پاکستان آرمی نے تو وہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ جہاں پہ سٹیبلائزنگ آپریشن ہو چکے ہیں، جس طرح مومند ہے، جس طرح باجوڑ ہے، جس طرح خیبر ہے، جس طرح اورگزے وغیرہ ہے، وہاں پہ تو ابھی تقریباً سٹیبلائزیشن کے اس پروسیس میں ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح وہ سوات سے نکل گئے، جس طرح بنیر سے نکل گئے، جس طرح ملاکنڈ سے نکل گئے، وہاں سے بھی فوج نے جلد نکلنا ہے. تو جب فوج نے نکلنا ہوگا تو وہ سسٹم کس کو ہینڈ اوور کریں گے؟ لیویز کو یا خاصہ دار کو؟ اس سے کیا اگر پراپر پولیس سسٹم وہاں پہ ہوگا، پراپر جوڈیشل سسٹم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نظام ہوگا، ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. تو آج میں اسی حوالے سے جو میری ایک چھوٹی سی تھی کہ آج میں پشاور بھی گیا تھا، وہاں پہ بھی میں نے حالات دیکھے، اور پورا پشاور جو ہے بزنگ کر رہا ہے. پورا جو کیبنٹ ہے، مطلب ہے کہ جتنے ایم پی اے سے میں ملا، جتنے منسٹر سے میں ملا، سب کو جو گورنر صاحب کا جو رویہ ہے اس پہ انتہائی اعتراض ہے کہ واحد گورنر صاحب جو ہے اپنے اختیارات کے لیے یا اپنی ذات کے لیے جو ہے پورے سسٹم کو ہائی جیک کر رہا ہے. اسی طرح میں جو بیوروکریسی کا جو کہ سنسیئر ٹو دا سائل ہے، ان کا جرنلسٹ کمیونٹی کا سب کا یہی خیال ہے
کہ گورنر صاحب حالات کو خراب کرنے کے بھی تلے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس کے ہاتھ میں رہے، جرگہ ہو اور وہاں پہ لیویز ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ خدا نہ کرے کہ ایک بندے کے لیے ہم جو ہے پورا سسٹم جو ہے وہ سیکریفائز کرے۔ لیکن جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ گورنر صاحب کی جو اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوئی لابی ہے، چند ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہے، جو کہ بلکہ سرونگ بھی ہے، ان کی لابی جو ہے اتنی سٹرانگ ہے کہ 2 دن کے اندر اندر چیف سیکرٹری نے کہا کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، 2 دن کے اندر اندر ان کا تبادلہ کروایا گیا۔ اگر حالات ایسے چل رہے ہیں تو پھر قبائلی علاقوں کے مستقبل کا میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ حافظ۔